ستمبر سن 1965 کی پاک بھارت جنگ ہوئے 55 برس بیت گئے، لیکن ابھی تک یہ بحث جاری ہے کہ اس جنگ میں کس ملک کو شکست ہوئی تھی اور کس کو فتح نصیب ہوئی۔ پاکستان کا موقف ہے کہ سن 1965 کی جنگ وہ جیتا، لیکن بھارت کا دعویٰ ہے کہ اس نے پاکستان کو شکست دی۔ تو پھر سوال یہ ہے کہ یہ جنگ ہارا کون تھا؟ اگر دونوں طرف کے سرکاری مورخوں کو زیادہ تنگ کیا جائے تو وہ کہتے ہیں کہ ہماری جیت یہ ہے کہ ہم نے دوسرے کو نہیں جیتنے دیا۔ بھارتی بیانیے کے مطابق سن 1965 کی جنگ دراصل 5 اگست کو شروع ہوئی، جب ایوب دور میں 10,000 کشمیری سویلین رضاکاروں اور سادہ لباس پہنے فوجیوں پر مشتمل جبرالٹر فورس بھارت کے زیر قبضہ مقبوضہ جموں و کشمیر میں بغاوت ابھارنے اور قبضہ کرنے کے لیے بھیجی گئی۔ لیکن پاکستانی آپریشن جبرالٹر ناکام ہو گیا تو بھارت نے آگے بڑھ کر حاجی پیر، کارگل اور ٹٹوال کے دروں پر بھی قبضہ کر لیا۔ اس جوابی کارروائی کا زور توڑنے کے لیے پاکستان نے 1 ستمبر سن 1965 کو اخنور اور جموں و کشمیر پر قبضے کے لیے آپریشن گرینڈ سلیم شروع کیا، جس کا زور توڑنے کے لیے بھارت نے 6 ستمبر کو لاہور سیالکوٹ سیکٹر میں بین الاقوامی سرحد کراس کر لی۔ مگر دوسری جانب پاکستان کی سرکاری کتب میں پڑھائی جانے والی تاریخ پر نظر دوڑائیں تو لگتا ہے کہ سن 1965 کی جنگ 6 ستمبر کو شروع ہوئی۔ ان کتابوں میں سرے سے آپریشن جبرالٹر اور آپریشن گرینڈ سلیم کا کوئی ذکر ہی نہیں، اور نہ ہی آج تک اس راز سے پردہ اٹھا کہ جب کشمیر کو بھارت سے کاٹنے کے لیے اخنور کی جانب پیش قدمی تیزی سے جاری تھی تو اسے اچانک روک کر آپریشن گرینڈ سلیم کے خالق اختر حسین ملک کی جگہ میجر جنرل یحییٰ خان کو فوج کی کمانڈ کیوں دے دی گئی، جس کے بعد پاکستان کو شکست کا سامنا کرنا پڑا۔ بھارتی فوج کے جنرل گوربخش سنگھ کے مطابق اخنور کی جانب پاکستانی پیش قدمی کا 36 گھنٹے تک خود بخود رک جانا ہمارے لیے آسمانی مدد کے مترادف تھا، جس کا ہم نے بھرپور فائدہ اٹھایا اور آپریشن گرینڈ سلیم کو ناکام بنا دیا۔ لیکن اس حوالے سے کچھ اور سوالات 55 برس بعد بھی جواب طلب ہیں۔ مثلا یہ کہ سن 1965 کی جنگ کا مقصد اگر کشمیر کی آزادی تھا تو کیا ایوب خان کے ناکام آپریشن جبرالٹر سے پہلے بھارت کے مقبوضہ کشمیر میں آزادی پسند قیادت کو پیشگی اعتماد میں لیا گیا، یا پھر فرض کر لیا گیا کہ عام کشمیری اپنے نجات دہندوں کو دیکھتے ہی بھارت کے خلاف اٹھ کھڑے ہوں گے؟ سوال یہ بھی ہے کہ کیا پاک فوج کا یہی تجربہ اکتوبر سن 1947 میں بھی ناکام نہیں ہوا تھا؟ سوال یہ بھی ہے کہ جنرل ایوب خان اور جنرل موسیٰ خان آخر کس مفروضے پر کشمیر کی آزادی کا جنگی پلان بنا رہے تھے، اور ایسا کیوں سوچ رہے تھے کہ یہ لڑائی صرف کشمیر تک ہی محدود رہے گی اور بھارت بین الاقوامی سرحد عبور کرنے کی حماقت نہیں کرے گا؟ لہٰذا نہ ایئر فورس اور بحریہ کو اس پلان میں شریک کرنے کی ضرورت محسوس کی گئی، نہ ہی لاہور اور سیالکوٹ کی ڈویژنل کمان کو فارورڈ پوزیشنز پر بھیجنے کے احکامات کی ضرورت محسوس ہوئی۔ اس طرح نہ تو چھٹی پر گئے ہوئے 25% فوجی جوانوں اور افسران کو طلب کرنے کی ضرورت محسوس کی گئی، اور نہ ہی گورنر مغربی پاکستان امیر محمد خان کو کچھ بتایا گیا، نہ ہی یہ سوچا گیا کہ بھارت نے اگر دوسرا محاذ مشرقی پاکستان کی طرف سے کھول دیا تو کیا ہوگا۔ سوال یہ بھی ہے کہ کیا جنگ سے پہلے ایوب اور پاکستانی فوجی ہائی کمان نے یہ سوچا تھا کہ پاکستان کے پاس کتنے دن کی جنگ لڑنے کا اسلحہ اور گولہ بارود موجود ہے، اور اگر جنگ طول پکڑتی ہے تو پھر کیا ہوگا؟ جنگ ہمیشہ خاص قومی اہداف حاصل کرنے کے لیے لڑی جاتی ہے۔ اگر پاکستان کا ہدف کشمیر کی آزادی تھا تو یہ ہدف حاصل کرنے میں مکمل ناکامی کے بعد یہ دعویٰ کیسے کیا جا سکتا ہے کہ سن 1965 کی جنگ پاکستان نے جیتی؟ سن 1965 کی جنگ کے بعد معاہدہ تاشکند کے تحت بھارت نے 710 مربع میل علاقہ پاکستان اور پاکستان نے 210 مربع میل علاقہ بھارت کو واپس کیا، اور دونوں ممالک کی فوجیں 5 اگست سے پہلے کی پوزیشن پر واپس چلی گئی۔ پاکستان معاہدہ تاشکند میں اقوام متحدہ کے تحت کشمیر میں رائے شماری کا وعدہ تک شامل نہ کروا پایا۔ یوں یہ مسئلہ مزید ناقابل حل ہوتا چلا گیا۔ آپریشن جبرالٹر کے دوران کتنے پاکستانیوں نے جام شہادت نوش کیا، ان کی قربانیوں کے بارے میں عسکری تاریخ خاموش ہے۔ بس یہ بتایا جاتا ہے کہ 6 سے 22 ستمبر تک 3800 پاکستانی فوجیوں نے جام شہادت نوش کیا، اور 5500 کے لگ بھگ ہندوستانی فوجی جہنم واصل ہوئے، اور اتنے ہی طیارے اور اتنے ہی ٹینک تباہ ہوئے۔ سچ یہ ہے کہ بظاہر نہ پاکستان کے پاس کوئی حقیقی جنگی پلان تھا اور نہ ہی بھارت کے پاس۔ شاید اسی لیے دونوں ممالک نے 17 دن بعد ہی اقوام متحدہ کی جنگ بندی کی قرارداد فوراً مان لی۔ لیکن انفرادی سطح پر جرأت و بہادری کی داستانیں بہرحال رقم ہوئیں۔ ایک جانب اگر پاکستان کی ناقص جنگی پلاننگ نے بھارت کو سنبھالا دیا تو دوسری جانب پاکستانی فضائیہ اور آرمڈ دستوں نے بھارت کو روکنے میں بنیادی اور کلیدی کردار ادا کیا۔
یہ جنگ ریڈیو پاکستان اور آکاشوانی پر بھی خوب لڑی گئی۔ اس جنگ کے طفیل بھارت میں ہندی میں اور پاکستان میں اردو اور پنجابی میں لہو گرما دینے والے جنگی ترانے تخلیق ہوئے۔ بھارت نے اپنی جنگی ناکامیوں کے بعد خاموشی سے حکمت عملی تبدیل کی، جس کا نتیجہ سن 1971 کی جنگ میں نکلا، جو پاکستان کے 2 ٹکڑے کرنے پر منتج ہوا، جبکہ پاکستانی فوجی قیادت نے سن 1965 کی جنگ میں بیرونی تو کیا ان ہاؤس تحقیقات کی بھی زحمت نہیں کی۔ کئی برس بعد لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ محمود احمد نے 650 صفحات پر مشتمل ایک تحقیقی مسودہ لکھا، مگر وہ بھی کتابی شکل میں ڈھلنے کی اجازت نہ پا سکا۔ شاندار فتح کے نصابی اور سرکاری پروپیگنڈے تلے سب دب گیا۔ چنانچہ سن 1971 کی جنگ بھی ویسی ہی ناقص منصوبہ بندی کے تحت لڑی گئی، اور پھر کارگل کی لڑائی بھی سن 1948 اور سن 1965 کی فوجی حکمت عملی کی فوٹو کاپی سامنے رکھ کر لڑی گئی، اور نتائج سب کے سامنے ہیں۔ YouTube پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں۔ گوگلی نیوز کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے۔ YouTube پیج پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے۔ آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا۔